بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ لودھی آڈیو بکس چینل ہے یہ۔ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ میں پہلے بتایا کروں کہ یہ کون سا چینل ہے۔ خیر اوکے، آپ کو پتہ ہی ہے کون سا چینل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فضیلت سجدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بندہ ایک پوشیدہ سجدے سے بڑھ کر کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کے سبب اس سے ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے آپ کی شفاعت کا مستحق کر دے اور جنت میں مجھے آپ کی رفاقت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کر۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب بندے کو حالت سجدہ میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر کے قرب خداوندی حاصل کرو کا مطلب یہی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، سِیمَہُمْ فِی وُجُوہِہِم مِّنْ اَثَرِ السُّجُودِ۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد زمین کا وہ حصہ ہے جو حالت سجدہ میں ان کے چہروں سے ملا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے نور خشوع قرار ہے، وہ باطن سے ظاہر پر چمکتا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے وہ چمک مراد ہے جو قیامت کے دن وضو کے اثرات سے ان کے چہروں پر ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب انسان آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، اسے سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، لہذا اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے جہنم ہے۔ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ روزانہ 1000 سجدے کرتے تھے اور لوگ آپ کو سجاد یعنی بہت سجدے کرنے والا کہتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مٹی پر ہی سجدہ کرتے تھے۔ یوسف بن اسبات کہتے تھے، اے نوجوانوں، بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھانے کی جلدی کرو، میں صرف اسی شخص پر رشک کرتا ہوں جو اپنے رکوع و سجود کو پورا کرتا ہے، جبکہ میرے اور سجدے کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، میں سجدے کے علاوہ دنیا کی کسی چیز پر افسوس نہیں کرتا۔ حضرت عقبہ بن مسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بندے کی اس خصلت سے زیادہ کوئی عادت پسند نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتا ہے، اور بندے کو سجدے میں پڑھنے کے علاوہ کسی دوسری ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب نہیں ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا اس وقت زیادہ دعا مانگا کرو۔ فضیلت خشوع۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَآقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، ترجمہ: اور نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اور ارشاد خداوندی ہے، وَلَا تَکُن مِّنَ الْغَافِلِینَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَأْکُلُونَ، ترجمہ: حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہتے ہو۔ کہا گیا کہ زیادہ فکر کی وجہ سے نشہ کی حالت ہو، اور کہا گیا کہ دنیا کی محبت سے، اور حضرت وہب فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہری معنی مراد ہے۔ اس میں دنیوی نشے پر تنبیہ کی گئی ہے کیونکہ اس کی علت یوں بیان کی، یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہتے ہو۔ اور کتنے ہی نمازی ہیں جو شراب نہیں پیتے لیکن انہیں معلوم نہیں کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جس نے 2 رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ ان میں اپنے نفس سے کوئی دنیاوی بات نہیں کی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نیز آپ نے فرمایا، ترجمہ: بے شک نماز سکون، عاجزی، گڑ گڑانے، خوف اور پشیمانی کا نام ہے۔ نیز تو ہاتھ رکھ کر یا اللہ پکارے، اور جو ایسا نہ کرے تو اس کی نماز ناقص ہے۔ پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، فرمایا، میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں کرتا، میں صرف اسی کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری بڑائی کے سامنے تواضع کرتا ہے اور میرے بندوں پر تکبر نہیں کرتا اور میری رضا کی خاطر بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: نماز کی فرضیت، حج اور طواف کے حکم اور مناسک کا تکرر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کیا جائے۔ تو جب تمہارے دل میں یہ مذکورہ باتیں نہ ہوں جو مقصود ہیں اور عظمت و حیت جو مطلوب ہے اس سے تیرا دل خالی ہو تو تیرے ذکر کی کیا قیمت رہ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو رخصت کرنے والے کی طرح نماز پڑھو۔
یعنی اس شخص کی طرح جو اپنے نفس کو رخصت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو الوداع کہتا ہے اور اپنی عمر کو رخصت کر کے اپنے مولا کی طرف جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی، ترجمہ اے انسان تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر اس سے ضرور ملے گا۔ اور فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے، اسے اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا نام ہے، تو وہ غفلت کے ساتھ کس طرح ادا ہوگی؟ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں، اے انسان جب تو اپنے مالک کے پاس کسی اجازت کے بغیر داخل ہونا اور کسی ترجمان کے بغیر کلام کرنا چاہے تو اس کے پاس چلا جا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا مکمل وضو کر کے اس کے محراب میں داخل ہو جا، تو جب تو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اس کے پاس حاضر ہوگا تو کسی ترجمان کے بغیر اس کے ساتھ کلام بھی کرے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو گویا نہ آپ ہمیں پہچانتے اور نہ ہم آپ کو پہچانتے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اس قدر مشغول ہو جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرتا جس میں آدمی اپنے جسم کے ساتھ اپنے دل کو بھی حاضر نہ کرے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کے دل کی دھڑکن 2 میل کے فاصلے پر سنی جاتی تھی۔ حضرت سعید تنوخی جب نماز پڑھتے تو آپ کے آنسو مسلسل رخسار سے داڑھی پر گرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنکریوں سے کھیل رہا تھا اور کہتا تھا، یا اللہ حور عین کے ساتھ میری شادی کرا دے۔ آپ نے فرمایا تو برا پیغام دینے والا ہے، حور عین سے شادی کرنا چاہتا ہے اور کنکریوں سے کھیل رہا ہے۔ حضرت خلف بن ایوب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو نماز میں مکھیاں تکلیف نہیں پہنچاتی کہ آپ ان کو دور کریں؟ انہوں نے فرمایا میں اپنے نفس کو اس چیز کا عادی نہیں بناتا جو میری نماز کو توڑ دے۔ پوچھا گیا کہ آپ ان کی اذیت پر کیسے صبر کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے معلوم ہوا کہ فاسق لوگ بادشاہ کے کوڑے کھا کر صبر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے فلاں شخص بہت صبر کرنے والا ہے، اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو کیا میں مکھی کی وجہ سے حرکت کروں؟ حضرت مسلم بن یسار رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ نماز کا ارادہ فرماتے تو اپنے گھر والوں سے فرماتے گفتگو کرو، میں تمہاری باتیں نہیں سنتا۔ انہی کے بارے میں مروی ہے کہ ایک دن بصرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک کونا گر گیا، لوگ وہاں جمع ہو گئے لیکن آپ کو نماز سے فارغ ہونے تک پتہ نہ چل سکا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ پوچھا گیا امیر المومنین آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا اس امانت کا وقت آ گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کے اٹھانے سے ڈر گئے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، گھر والے پوچھتے آپ کو وضو کے بعد یہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فرماتے کیا تمہیں معلوم ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی دعا میں یوں عرض کیا، یا اللہ تیرے گھر میں رہتا ہے اور تو کس کی نماز قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجی ہے، داؤد میرے گھر میں وہ رہتا ہے اور میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے تواضع کرتا ہے اور اپنا دن میرے ذکر میں گزارتا ہے، میرے لیے اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسافر کو جگہ دیتا ہے اور مصیبت زدہ پر مہربانی کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس کا نور آسمان میں سورج کی طرح چمکتا ہے، اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اگر مجھ سے مانگے تو میں عطا کرتا ہوں، اس کے لیے جہالت میں بردباری، غفلت میں ذکر اور اندھیرے میں روشنی کر دیتا ہوں۔ وہ لوگوں میں اس طرح ہے جس طرح تمام جنتوں میں جنت الفردوس ہے، اس کی نہریں خشک نہیں ہوتی اور نہ اس کا پھل خراب ہوتا ہے۔ حضرت خاتم رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے، ان سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں مکمل وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھ جاتا ہوں یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ کعبہ شریف کو ابروؤں کے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے
جنت کو دائیں اور جہنم کو بائیں طرف اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں، پھر امید و خوف کے درمیان جذبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں، قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع تواضع کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دائیں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں، اس کے بعد اخلاص سے کام لیتا ہوں، پھر مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، درمیانے انداز کی 2 رکعتیں جن میں غور و فکر ہو پوری رات یوں کھڑا ہونے سے بہتر ہیں کہ دل سیاہ ہو۔ مسجد اور جائے نماز کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے بھٹ تیتر یعنی پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ بھٹ تیتر کبوتر کے برابر ایک ریگستانی پرندہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من آلف المسجد آلفہ اللہ، جو آدمی مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب تم میں کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب مسجد میں باجماعت پڑھنے کی ترغیب دینا ہے، اگرچہ یہ نماز ادا ہو جاتی ہے، البتہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، فرشتے تم میں سے ایک کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جب تک وہ اپنی اس جائے نماز میں ہو جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یا اللہ تو اس پر اپنی رحمت نازل فرما اور اسے بخش دے۔ یہ دعا اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ وہاں بے وضو نہ ہو جائے یا مسجد سے باہر نہ چلا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، آخری زمانے میں میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مساجد میں آ کر حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، وہ دنیا کا ذکر کریں گے اور اسی سے محبت رکھیں گے۔ تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کوئی حاجت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض کتب میں فرمایا ہے، ترجمہ، بے شک میری زمین میں میرے گھر مسجد میں ہیں اور ان میں میری زیارت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو انہیں آباد کرتے ہیں، بس اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو میرے گھر میں پاک ہو کر آیا، پھر میرے گھر میں میری زیارت کی، تو جس کی زیارت کی جائے اس کے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ زیارت کرنے والے کو عزت عطا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اپنے رب کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے اچھی بات کے علاوہ کہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایک روایت میں ہے، حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول کہ مسجد میں گفتگو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح جانور گھاس کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت امام نخعی فرماتے ہیں کہ اسلاف اندھیری رات میں مسجد کی طرف جانے کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے مسجد میں چراغ روشن کیا یعنی روشنی کا انتظام کیا تو جب تک اس سے مسجد میں روشنی رہتی ہے، عام فرشتے اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بندہ مر جاتا ہے تو زمین میں اس کی جائے نماز اور آسمان میں اس کے عمل کا ٹھکانہ اس کی موت پر روتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ترجمہ، تو ان قوم فرعون پر آسمان و زمین نہیں روئے اور نہ ان کی انتظار کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس پر زمین 40 دن روتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں، جو شخص زمین کے کسی ٹکڑے پر نماز پڑھتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا اور جس دن یہ مرتا ہے وہ اس پر روتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زمین کے جس ٹکڑے پر نماز یا ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے وہ اپنے ارد گرد کی زمین پر فخر کرتا ہے اور 7 زمینوں تک اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سبب خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے زمین کو آراستہ کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس جگہ کوئی قوم اترتی ہے تو وہ جگہ ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے یا ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔